کرنا چاہیے. پھر اسی طرح مساجد کو اور اللہ کے گھروں کو شرک سے بھی پاک رکھنا چاہیے. صرف صفائی ہی نہیں بلکہ شرک سے بھی پاکیزگی. اور اس موقع پر وہ حدیث بھی یاد رہے جو مسجد میں صفائی کرنے والی عورت کے بارے میں آتی ہے. بخاری کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک سانولی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی. جب وہ فوت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی, تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس کی وفات ہو گئی. آپ نے فرمایا, بھلا تم نے مجھے کیوں نہ خبر دی؟ چلو اب اس کی قبر بتاؤ. صحابہ کرام نے آپ کو اس کی قبر کے بارے میں بتایا تو آپ نے اس کی قبر پر نماز پڑھی, یعنی نماز جنازہ پڑھائی. تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جو اس عام خاتون کو نصیب ہوا. بڑے بڑے کام کرنے والے اور بڑا بڑا نام رکھنے والوں کو بھی یہ اعزاز نصیب نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بطور خاص دعا کا اہتمام فرمائیں, جبکہ اس عورت کے اس عمل پر جو بظاہر دیکھنے میں ہمارے ہاں معمولی سمجھا جاتا ہے اس کو اتنا بڑا اعزاز نصیب ہوا. تو اگر ہم بھی ایسا اعزاز چاہتے ہیں تو ایسے کاموں کو بخوشی کیا کریں. پھر اسی طرح نماز کے لیے کپڑوں کا صاف ستھرا ہونا بہت ضروری ہے, اور دن میں آپ دیکھیے 5 نمازیں فرض ہیں. اگر کوئی شخص 5 دفعہ دن میں اپنے کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتا ہے تو ایسا شخص بھلا کیسے گندا رہ سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو بالکل ابتدائی دور میں ہی, یعنی دوسری سورت جو آپ پر نازل ہوئی سورت المدثر, اس میں بطور خاص صفائی کا حکم دیا گیا اور کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنے کا. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. یہ سورت المدثر کی پہلی 5 آیات ہیں. ان کا ترجمہ ہے, اے کپڑے اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ اور آگاہ کرو اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کرو, اپنے کپڑے صاف رکھا کرو, ناپاکی اور گندگی کو چھوڑ دو. تو گویا نبوت کے کام کی ابتدا میں جو تعلیم آپ کو دی گئی وہ کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ آپ کو خطاب بھی اسی سے کیا گیا کہ اے کپڑا اوڑھنے والے, اور پھر کیا کرو؟ اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. گویا نبوت کا کام اور دین کی تعلیم کا کام دراصل کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنا, کہ لوگوں کے دل میں سب سے بڑی ہستی وہ ہو جائے. اور اس کے بعد اس کام کو کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ظاہری صفائی بھی, کپڑوں کی صفائی. وثیابک فطہر. تو گویا تعلیم اور تبلیغ کا کام اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک کہ دین کے سیکھنے اور سکھانے والے اپنے آپ کو صاف ستھرا نہ رکھیں, اور لباس کی صفائی پہ بطور خاص توجہ. اور پھر مزید تاکید کہ والرجز فہجر, اور گندگی کو چھوڑ دو. اور رجز میں پھر ہر طرح کی گندگی آ جاتی ہے, ظاہری بھی اور باطنی وسوسے بھی اور سب کچھ. ان سب چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرو. پھر مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ نماز پڑھتے وقت لباس کو بطور خاص صاف ستھرا اور زینت والا رکھیں. قرآن پاک کی سورۃ الاعراف میں آتا ہے, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم کے بچوں, ہر نماز کے وقت اپنی زینت یعنی لباس اختیار کرو. تو گویا لباس کو یہاں زینت کہا گیا. لباس کو ہمیشہ پاک صاف رکھنا چاہیے, صرف نماز ہی کے وقت نہیں بلکہ بیچ کے وقفوں میں بھی گندگی سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر من البول. دارقطنی کی یہ روایت ہے جس کا مطلب ہے پیشاب سے بچو, یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے یا صحیح طور پر استنجا نہ کر کے کسی بھی نجاست سے بچو, کیونکہ قبر میں عذاب پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی اگر چھینٹوں وغیرہ سے نہیں بچیں گے تو کپڑے ناپاک ہوں گے, کپڑے ناپاک ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی, عبادت قبول نہیں ہوگی, جسم بھی ناپاک ہوگا, تو پھر ناپاک انسان اس کے لیے پھر انجام کیا ہے؟ عذاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ 2 قبروں پر سے ہوا تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور عذاب بھی کسی بڑی بات پہ نہیں ہوا. ان میں سے ایک تو چغل خوری کرتا تھا, یعنی لوگوں کی خراب باتیں ادھر سے اٹھا ادھر پہنچا, اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیشاب کرتے وقت خاص طور پر اپنے آپ کو پاک رکھنا اور چھینٹوں سے بچانا انتہائی ضروری ہے. بعض لوگ اس بات کا اہتمام نہیں کرتے, اور نہ صرف یہ کہ اپنے کپڑے اور اپنا جسم نہیں بچاتے بلکہ وہ ساری جگہ بھی گندی کر دیتے, اور گندا کرنے کے بعد اسے دھونے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. تو کسی مسلمان سے اس بات کی توقع نہیں رکھی جا سکتی. پھر اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کے وقت پاک صاف ہونا ضروری ہے. ناپاکی کی حالت میں بغیر وضو کے قرآن پاک کی عبارت کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. اگر کبھی کسی مجبوری کے تحت ہاتھ لگانا بھی ہو تو کسی کپڑے کے ساتھ پکڑ کر یا کسی چیز کی آڑ میں
آیات کو ہاتھ لگانا چاہیے، اس کے بغیر نہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک لوگوں کے سوا کوئی نہ چھوئے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جیسے حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، تو حج کے موقع پر بھی طواف کرنے والوں کے لیے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح عملی زندگی میں بھی طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی عبادات کے علاوہ۔ ظاہری طہارت کا دوسرا پہلو عملی زندگی سے متعلق ہے، اس میں ذاتی صفائی، ماحول کی صفائی، ارد گرد کی صفائی، یہ سب کچھ شامل ہے۔ ذاتی صفائی میں جسم کی صفائی شامل ہے، اس میں ایک تو غسل کے ذریعے، وضو کے ذریعے، اسی طرح پسینے والے کپڑے پہننا جس سے دوسروں کو اذیت ہو، اور پسینہ چونکہ ناپاک نہیں تو بہت سے لوگ اس لیے پسینے والے کپڑے پہنے رکھتے ہیں کہ نماز تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ عبادت کے وقت فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو ایسی کریہ سمیلز اور بدبو کی وجہ سے وہ دور چلے جاتے ہیں، اور اس کے لیے خصوصی طور پر جسم کے زائد بالوں کی صفائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، یہ فطرت کے خصال میں سے ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق کسی صورت میں بھی 40 دن سے اوپر نہیں جانا چاہیے کہ انسان اپنے جسم کے انڈر آرمز اور انڈر لیگز بالوں کی صفائی نہ کرے، کیونکہ بہت سی نجاست ان میں جم کر رہ جاتی ہے، اور جب انسان اسی نجاست کے ساتھ دوبارہ کپڑے پہنتا ہے تو وہ کپڑوں پر لگ جاتی ہے اور پھر ناگوار بو کا سبب بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ ہر 7ویں دن ضرور غسل کرے، اگر خوشبو میسر ہو تو اسے استعمال کرے، یعنی ہر جمعے کا غسل جو ہے اسے لازم قرار دیا گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جمعے کا انتظار کرے اور اس سے پہلے کبھی غسل نہ کرے، اس سے مراد یہ ہے جمعے کے دن تو لازمی طور پر کرے، اگر اس کے علاوہ جیسے بھی حالات ہوں اس کے مطابق صفائی کا اہتمام کرے۔ اسی طرح بسا اوقات انسان کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے، جنابت کی حالت ہوتی ہے، تو اس حالت میں مسجد میں جانے سے بھی منع کیا گیا ہے، مثلا حائضہ عورت کو مسجد میں جانے سے روکا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت کی ادائیگی آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے، امانت کی ادائیگی آدمی کو جنت میں لے جاتی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کی ادائیگی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا، یعنی ایام حیض کے ختم ہونے کے بعد یا جنابت کے بعد غسل کر لینا، یہ امانت کی ادائیگی ہے، اور ناپاک رہنا خیانت ہے۔ تو بعض لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اچھا 7 دن پورے ہوں گے تو پھر نہا لیں گے، حالانکہ انہیں اس سے پہلے ہی نہانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کو بے وجہ لٹکاتے رہتے ہیں۔ تو اس ناپاکی کے ساتھ چلنا پھرنا یہ بہت ہی ناپسندیدہ کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا، اس سے بڑھ کر اللہ نے کوئی امانت مقرر نہیں کی، کیونکہ اس چیز کا کسی دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا نا، انسان صرف خود ہی جانتا ہے کہ میری کنڈیشن کیا ہے۔ فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی امانت نہیں، بس جب آدمی نہانے کی حاجت ہو جائے تو غسل کرے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصال فطرت 10 ہیں، مونچھیں ترشوانا، کیونکہ وہ بھی زائد بال جب لمبے ہو جاتے ہیں تو کھانا پینا ان کے ساتھ لگ کر بسا اوقات جراثیم کے پلنے کا سبب ہوتا ہے۔ داڑھی بڑھانا، لیکن صرف بڑھانے کا حکم نہیں بلکہ اس کو صاف ستھرا رکھنے کا بھی حکم ہے۔